اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے اسباق میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی چند آیات کا لفظی ترجمہ اور ان کے درمیان ربط اور ان کی تحقیق اور ان کے معانی بیان کیے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اس جملے کی لفظی تحقیق کریں گے۔ پہلا لفظ ایاک، یہ دو جگہ پر یہاں پر آتا ہے، ایاک نعبد کے اندر بھی اور ایاک نستعین میں بھی۔ ایاک یہ منصوب منفصل ضمیر ہے اور یہ نعبد اور نستعین کے لیے مفعول بھی مقدم ہے۔ ضمیر کی ابتداً تین قسمیں ہوتی ہیں، مرفوع، منصوب اور مجرور۔ منصوب کی پھر یہاں پر منصوب کی بات ہے تو ہم صرف منصوب کو بیان کریں گے کہ منصوب کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں، منصوب متصل اور منصوب منفصل۔ منصوب متصل وہ ہوتی ہے جو اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو، جیسے ضربہ، ضربہما، ضربہم، یہ پوری گردان کے ساتھ آخر تک ضمیریں ملی ہوئی ہوں گی، یہ منصوب متصل ہے، مفعول بھی واقع ہو رہی ہوتی ہیں یہ ضمیریں۔ اور منصوب منفصل وہ ہوتی ہے جو اپنے عامل ناصب سے جدا ہو۔ یہاں پر بھی دیکھیں نعبد یہ فعل ہے، اس کے اندر نحن ضمیر اس کا فاعل ہے، اور ایاک یہ مفعول بھی ہی ہے اور منصوب منفصل ہے، اس سے جدا ہے۔ اس کا ہم نے پہلے بیان کر دیا تھا کہ اس کو مقدم کرنے کا، منفصل لانے کا فائدہ کیا تھا کہ حصر کا معنی پیدا کرنا تھا۔ تو اس کے لیے کہ عبادت کو اور استعانت کو اللہ کریم کی ذات میں بند کرنا تھا کہ عبادت اور استعانت ما فوق الاسباب صرف اللہ ہی سے ہمارا تعلق، ان عقیدتوں کا تعلق ہمارا صرف اللہ ہی کے ساتھ ہوگا، کسی اور کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اب لفظی تحقیق کے اندر نعبد و عبادت سے بنا ہوا ہے۔ عبادت کا لغوی معنی ہوتا ہے بندہ بودن، فارسی کے اندر بولتے ہیں بندہ بودن، یعنی غلام اور مملوک ہونا۔ آگے علماء کرام نے، مفسرین کرام نے ان کی مختلف تفاسیر بیان کی ہیں کہ عبادت کی تعریف کیا ہے۔ علامہ بیضاوی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ نے بیان کی ہے، اقصی غایت الخضوع والتذلل، انتہائی عاجزی اور انتہائی انکساری کا ایک تعلق کسی کے ساتھ قائم کرنا، یہ عبادت ہے۔ یعنی انتہائی عاجزی کسی کے سامنے کرنا اور انتہائی انکساری، جیسے رکوع سجدہ کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کے سامنے انتہائی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ دوسری تعریف معارف القرآن تفسیر حضرت شیخ مفتی شفیع رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کی، وہاں پر انہوں نے ایک تعریف کی ہے اردو کے اندر، جس کا عربی لفظ یہ بنتا ہے غایت الذل مع غایت الحب۔ غایت الذل مع غایت الحب، انتہائی محبت اور تعظیم کی وجہ سے انتہائی عاجزی اور فرمانبرداری کا اظہار کرنا، کہ بندے کے دل میں عظمت بھی ہو، جس کے ساتھ جس کی عبادت کر رہا ہے اس سے محبت بھی ہو، اور بندہ اس کے سامنے محبت اور تعظیم کی وجہ سے انتہائی عاجزی اور اس کی کیا کرے، انتہائی فرمانبرداری کرے۔ یہ حضرت شیخ رحمہ اللہ نے اس کی تعریف کی ہے۔ تیسری عبادت مدارج السالکین، حضرت علامہ ابن القیم رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کی ایک کتاب ہے، وہاں پر حاشیے کے اندر یہ تعریف لکھی ہوئی ہے، العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غیبة يقدر بها على النفع والضرر فكل ثناء ودعاء وتعظیم يصاحبه هذا الاعتقاد والشعور فهي عبادة۔ یہ مدارج السالکین کے اندر حضرت علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ تعریف کی ہے، اور یہ تعریف انتہائی جامع تعریف ہے، جس کے اندر یہ ساری جو قرآن مقدس کی آیات ہیں، جن کا نتیجہ اور جو اس کا بالکل انتہا کے اندر جو نتیجہ نکلتا ہے، وہ جن کا دعا اور الہ جن کا نتیجہ نکل رہا ہے، ان سے جو صفات نکل رہی تھی، صفات بیان ہو رہی تھی، ان کو ایک جگہ پر کیا کر دیا، جمع کر دیا۔ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ عبادت اس اعتقاد اور شعور ذہنی کا نام ہے کہ معبود کو ایک غیبی تسلط حاصل ہے، جس کی وجہ سے وہ نفع اور نقصان پر قادر ہے،
اس لیے ہر تعریف، ہر پکار، ہر تعظیم جو اس مذکورہ اعتقاد اور شعور کے ساتھ کی جائے وہ عبادت بنے گی۔ یعنی معبود کو ایک اپنے بندے کے اوپر، اپنی مخلوق کے اوپر ایک تسلط حاصل ہے جس کی وجہ سے وہ اس کے نفع اور نقصان پر قادر ہے۔ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر ہر وقت، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہمارے ساتھ ہر وقت شامل حال ہے۔ ہمارا نفع اور نقصان اللہ کریم کے ہاتھ میں ہے کہ ہماری زندگی، ہماری موت، ہماری خوشیاں، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارا دل سب اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ ہماری خوراک سے ہمارا فائدہ، یہ سب کے سب ہمارے اللہ کے تسلط کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر ہے۔ وہ ہمارے نفع نقصان کا مالک ہے۔ اب ان چیزوں کو سامنے رکھ کر جو ہم اللہ کی ثنا کرتے ہیں، اسے دعائیں کرتے ہیں، اور اس عقیدے اور شعور کے ساتھ جو بھی ہم تعظیم کرتے ہیں وہ عبادت بنے گی۔ یہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے تعریف کی ہے۔ اس کے بعد ایک کتاب ہے جس کا نام ہے توحید اور شرک کی حقیقت، مولانا سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کی ایک تفسیر ہے۔ یہ مولانا سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری اسم با مسمہ کہ اللہ کریم نے ان سے بہت کام لیا ہے اپنی زندگی کے اندر، یہ واقعی الحسن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور تھے کہ جن سے اللہ نے دین کا کام لیا ہے بہت زیادہ۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے توحید اور شرک کی حقیقت، توحید اور شرک کی حقیقت۔ اس کے صفحہ نمبر 7 کے اوپر یہ عبادت کی بحث کرتے ہیں کہ عبادت جو ہے یہ عبودیت سے زیادہ بلیغ ہے۔ عبودیت کے معنی ہوتے ہیں کسی کے سامنے ذلت اور انکساری ظاہر کرنا، لیکن عبادت کا معنی ہوتا ہے انتہائی درجے کی ذلت اور انتہائی درجے کی انکساری کو کیا کرنا، ظاہر کرنا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ عبادت عبودیت سے زیادہ بلاغت اپنے معنی کے اندر رکھتی ہے، لہذا فرماتے ہیں کہ عبادت کی مستحق بھی وہ ذات ہوگی جو بے حد صاحب فضل و انعام ہو، اور ایسی ذات صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور اللہ ہی کے بارے میں قرآن مقدس میں کئی مقامات پر آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں کہ صرف اور صرف تم اللہ ہی کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ حوالے انشاءاللہ اپنے مقام پر آئیں گے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک تفسیر ہے جس کا نام ہے تفسیر محائمی، جس کی جلد 1 صفحہ نمبر 24 ہے، اس کے اندر عبادت کی ایک تعریف کی گئی ہے۔ العبادت تذلل للغیر عن اختیار لغایت تعظیمہ فخرج التسخیر والسخر والقیام والانحناء لنوع تعظیم۔ یہ تفسیر محائمی کے اندر یہ عبادت کی تعریف کی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ عبادت اپنے اختیار سے دوسرے کی انتہائی تعظیم کی غرض سے اس کے لیے ایک فروتنی کا نام ہے، اس کے لیے انتہائی عاجزی کرنے کا نام ہے۔ اب ایک تو عبادت کا لفظ کیا ہے، انتہائی تعظیم کی غرض سے، انتہائی عاجزی کرنے کا نام ہے اور اپنے اختیار سے کرنا ہے۔ لہٰذا اب اگر تسخیر مذاق کی بنا پر اگر کوئی ایسی حرکات کر رہا ہے، جھک رہا ہے، کھڑا ہو رہا ہے، تو یہ چیز عبادت سے نکل جائے گی۔ تو عبادت ایک سنجیدہ فعل ہے، یہ مذاق کا اس کے اندر کوئی بھی ہاتھ نہیں ہے، کوئی بھی اس کے اندر مذاق کا دخل نہیں ہے کہ عبادت کے اندر مذاق کیا جائے۔ اور شریعت کے کسی حکم کے ساتھ، شریعت کے کسی فرض واجب کے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ بھی مذاق کرنا یہ کیا ہے، کفر ہے۔ اللہ کریم شیطان کی اس جال سے ہمیں محفوظ فرمائیں۔ تو یہاں پر یہ جو تفسیر محائمی ہے، ان کے مصنف نے جو تو کی ہے کہ اپنے اختیار سے انتہائی تعظیم کی غرض سے انتہائی عاجزی کرنا اور سیریس ہو کر کرنا ہے، مذاق کے طور پر نہیں کرنا۔ آگے ایک تفسیر ہے کبیر۔ تفسیر کبیر کے اندر 2 حوالوں سے عبادت کی تعریف کی گئی ہے۔ پہلی ہے ان العبادت عبارۃ عن نہایت التعظیم وہی لا تلیق الا بمن صدر عنہ غایت الانعام۔ عبادت کا معنی ہے انتہائی تعظیم، اور یہ اسی ذات کے لائق ہے جس کے انعام بے حد اور ان کی کوئی انتہا نہ ہو۔ یعنی جس ذات کے انعام بے حد ہیں
اور جن کی کوئی انتہا نہیں ہے، یہ اسی کے ساتھ کی جائے گی کہ جو اللہ کریم نے ہمارے اوپر انعامات کی ہیں اس کا شکر بجا لانا ہے۔ دوسرے مقام پر تعریف کرتے ہیں تفسیر کبیر کا، یہ پہلا والا ہے جلد نمبر 1 ہے صفحہ نمبر 242 سے، اور آگے جلد نمبر 17 اور صفحہ نمبر 59 کے اوپر جو انہوں نے تعریف کی ہے وہ یہ کہ ان العبادت اعظم انواع التعظیم ہے، کہ بے شک عبادت یہ تعظیم کی اقسام میں سے سب سے عظمت والی ایک قسم ہے۔ فَهِيَ لَا تَلِيقُ إِلَّا بِمَنْ صَدَرَ عَنْهُ أَعْظَمُ أَنْوَاعِ الْأَنْعَامِ وَذَلِكَ لَيْسَ إِلَّا الْحَيَاةُ وَالْعَقْلُ وَمَصَالِحُ الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ فَإِذَا كَانَتِ الْمَنَافِعُ وَالْمَضَارُ كُلُّهَا مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وجب اللہ تلیق العبادت الا باللہ سبحانہ، یعنی عبادت بلا شک و شبہ تعظیم کی تمام انواع و اقسام میں سے اعظم و اعلیٰ قسم ہے، لہٰذا یہ سوائے اس ذات کے کہ جس کے انعامات و جس کے انعام کی تمام اقسام جس کے فرماتے کہ اللہ بمن صدر عنہ اعظم انواع الانعام ہے، کہ یہ اسی ذات کے لائق ہے کہ جس سے انعامات کی تمام جو اقسام ہیں ان میں سے جو سب سے بڑی ہیں جس سے صدور ہو رہی ہوں، وَذَلِكَ لَيْسَ إِلَّا الْحَيَاةَ وَالْعَقْلَ، کہتے ہیں جیسے ہی دیکھیں کہ زندگی دینا، ایک عقل دینا، معاش اور معاش کھانے پینے کے روزگار کے مصالح دینا، معاد ایسے ہی دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں وہ آخرت کے اندر جو چیزیں ہیں وہ عطا فرمانا، فَإِذَا كَانَتِ الْمَنَافِعُ وَالْمَضَارُ كُلُّهَا مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، کہتے ہیں اب یہ ایسے منافع اور جو نفع اور نقصان ہے یہ سارے اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں، تو ہمارے اوپر بھی یہ واجب ہے کہ عبادت بھی صرف اللہ کی جائے، کسی اور کی نہ کی جائے۔ تو جیسے قرآن مقدس میں ایک مقام پر آتے الم اعد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے بنی آدم ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، کہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ تو دشمن سے تو کوئی منافع بندے کو حاصل نہیں ہوتے، دشمن تو بس ایک دل کے اندر وسوسوں کا ایک جال بچھاتا ہے کہ باتوں میں لگا کر بندے کو کیا ہے، بندے سے فعل کروا دیتا ہے، باتوں میں لگاتا ہے، دشمنی پر ابھارتا ہے اور بندے سے خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرواتا ہے، تو وہ تمہارا دشمن ہے۔ اس کی عبادت نہ کرنا، عبادت اللہ کی کرنا، اس کے کہنے پر کسی غیر کی عبادت بھی نہ کرنا۔ یہ ہمارے حضرات نے عبادت کی تعریف کی ہے۔ اب آگے بیان فرماتے ہیں کہ عبادت کی انواع 3 ہیں۔ قول سے عقیدت و اظہار کرنا، عقیدت کا اظہار کرنا، عبادت کرنا، فعل سے عبادت کرنا، اور مال سے عبادت کرنا۔ مال سے قربانی آ جائے گا، صدقہ خیرات آ جائے گا، عشر زکوٰۃ آ جائے گا، حج کی عبادت آ جائے گی، اور قول سے زبان سے جو بندہ نماز میں کھڑا ہو کر ثنا پڑھتا ہے، زبان سے تسبیحات پڑھتا ہے، زبان سے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، تو یہ قولی عبادتیں۔ فعل سے رکوع، سجدہ ہے، طواف ہے، یہ ساری کی ساری عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جیسے ہم نماز میں روز اس کا وعدہ کرتے ہیں التحیات للہ، تمام قولی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، والصلوات اور تمام فعلی عبادتیں، والطیبات اور تمام مالی عبادتیں، سب کے سب کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اور قرآن مقدس میں بھی اس کا ارشاد ہے قل ان صلاتی، کہتے میرے نبی ان صلاتی و نسکی، کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی، ومحیای و مماتی، حتیٰ کہ میرا جینا اور مرنا بھی اللہ ہی کے لیے ہے جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ سورہ انعام کے اندر یہ آیت آتی ہیں۔ ایسے ہی سورہ کوثر میں بھی یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ تو کوثر یہ حوض کوثر ہے جس پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جن کو اللہ کریم عزت بخشیں گے کہ وہاں پر اللہ کریم ان کو اختیار دیں گے کہ وہ کیا کریں گے، حوض کوثر سے مومنین کو، مسلمانوں کو کیا ہے وہاں سے مشروب پانی پلائیں گے، اور جن کو پانی پلائیں گے ان کی کیا ہوگی، شفاعت ہوگی، اور جنت تک جانے تک ان کو کیا ہے، پیاس نہیں لگے گی۔ تو اتنی عظمت جب ہم نے آپ کو دی ہے کہ قیامت کے دن لوگ دوڑ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں کہ اپنی بخشش کے لیے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور میرے پیارے نبی میں نے آپ کو اتنا مقام بخشا ہے، تو پھر آپ کیا کریں، فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں۔ نماز میں دونوں قسم کی عبادت آ گئی، قولی بھی آ گئی، فعلی بھی آ گئی، وانحر،
اور قربانی کریں۔ ان نشانی کا هو الابتر، کہ آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا، جو آپ کے راستے میں رکاوٹ ڈالے گا اس کی نسل ختم ہوگی، آپ کی کبھی بھی نسل ختم نہیں ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔ اب آگے خلاصے کے طور پر ہم اس کا یہ جو جتنی بھی ہم نے تعریفات کی ہیں، حضرت شیخ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ نے صفحہ نمبر 87 کے اوپر یہ بیان فرمائی ہیں۔ ہم خلاصتاً ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے حضرت شیخ نے یہ جتنی تعریفات ہیں، قرآن مقدس کی آیات ہیں، ان سے خلاصہ بیان فرمایا ہے۔ کہتے ہیں عبادت میں کسی کو شریک کرنے کا معنی کہ نہ کسی سے محبت اللہ کے برابر ہو، نہ کسی کا خوف، نہ کسی سے امید، نہ کسی پر بھروسہ اللہ کے مثل ہو، نہ کسی کی اطاعت و خدمت اور کام کو اتنا ضروری سمجھے جتنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کو، نہ اللہ تعالیٰ کی طرح کسی کی نظر اور منت مانے، نہ اللہ تعالیٰ کی طرح کسی دوسرے کے سامنے اپنی مکمل عاجزی اور تذلل کا اظہار کرے، نہ وہ افعال کسی دوسرے کے لیے کرے جو انتہائی عاجزی کی علامتیں ہیں، جیسے رکوع، سجدہ وغیرہ۔ یہ دیکھیں ہمارے حضرت شیخ رحمہ اللہ و رحمۃ واسعہ نے کوزے میں ایک دریا بن کر دیا ہے کہ کیسے جملے بیان کیے ہیں جس میں ساری کی ساری تعریفات آ جائیں گی۔ اللہ کریم ان کے اوپر کروڑوں رحمتیں فرمائیں کہ جنہوں نے دین کی خدمت کی اور ہمارے لیے کیا ہے آسان کیا ہے دین کو لکھ کر ہمارے لیے بیان کر کے آسان پیش کیا ہے کہ ہم ان کی کتابوں سے مطالعہ کر کے اپنا کیا ہے عقیدہ اور ایمان تازہ کرتے ہیں۔ آگے اس کے اوپر کچھ شفاعت اور دلائل ہم قرآن مقدس سے کچھ بیان کریں گے، باقی اپنے مقام پر جب آتے جائیں گے تو ہم آپ کو بیان کرتے جائیں گے کہ قرآن مقدس میں جو عبادت کا لفظ ہے نا، معبود، اس کے لیے یا تو صیغے آتے ہیں عبادت کے، جیسے فاعبد ہو کے آتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم کے آتے ہیں، یا الہ کے آتے ہیں۔ الہ بھی معبود کو کہتے ہیں۔ یہ دونوں مادے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ دونوں کا معنی کیا ہوتا ہے کہ معبود جس کی عبادت کی جائے، جس کو الہ بنایا جائے، وہ ایک ہے، اللہ کی ذات ہے۔ اس کے اوپر یہ پہلی ہم دلیل پیش کریں گے کہ ثمرہ جس کے اوپر عبادت کو بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلی آیت سورہ ہود کی کہ اللہ کریم فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ آسمان و زمین کے جتنے بھی غیب ہیں، جتنی بھی چھپی ہوئی چیز ہیں، ان کو اللہ ہی جانتے ہیں، ان کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ للہ خبر مقدم ہے اور غیب السماوات والارض مرکب اضافی مبتدا مؤخر ہے، اور خبر مبتدا کے بعد آتی ہے، خبر پہلے نہیں آتی۔ اگر خبر پہلے آئے گی تو کوئی اور معنی حاصل ہوگا، تو یہاں پر وہ غیب جو اللہ کا خاصہ ہے اس کا ذکر ہے کہ وہ غیب ایک اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان و زمین کا ہر ایک بھید ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ، اور سب کے سب جو امور ہیں وہ اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ پس فاعبد ہو، پس آپ اسی کی عبادت کریں، وتوکل علیہ، اور اسی پر بھروسہ کریں۔ وما ربک بغافل عما تعملون، اور آپ کا رب تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ دوسرے مقام پر کچھ امور بیان فرمائے ہیں کہ جن کا نتیجہ کیا ہے، الہ، لفظ الہ کو ذکر کیا ہے۔ تو میں نے پہلے ہی تمہید کے اندر ذکر کیا ہے کہ الہ اور معبود ایک ہی لفظ ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اور تیرا رب جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اب کوئی بھی انسان ہے جو صحت مند ہے، اس کو بھی اللہ کریم نے اپنی مرضی سے جس طرح چاہا پیدا کیا ہے۔ کوئی اگر بیمار ہے، مفلوج ہے، محتاج ہے، تو اللہ کی مرضی سے پیدا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ بس ایسے ہی بس وہ غلطی ہو گئی، معاذ اللہ، غلطی کا وہاں پر امکان نہیں ہے۔ اللہ جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وَيَخْتَارُ، اور پسند بھی جس طرح وہ چاہتا ہے اسی طرح کرتا ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، لوگوں کو کچھ بھی اس میں اختیار نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، وتعالی، اور بلند ہے، عما یشرکون، ان کے شرک سے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور آپ کا رب باخبر ہے ان چیزوں سے جو ان کے سینوں کے اندر کیا ہیں، پوشیدہ ہیں، چھپی ہوئی ہیں۔ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو کچھ کیا ہے وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ سینے کے اندر ایک بھید ہوتا ہے، ایک بندے کی خواہش ہوتی ہے، ایک آئیڈیا ہوتا ہے، وہ الفاظ میں ابھی تک نہیں ہوتا۔ تو سینے میں جو آئیڈیاز ہیں نا بندے کے، جو بھید ہیں، جو اس کے پلان ہیں، وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ وما یعلنون، اور جو سامنے آ جائے، الفاظ کی شکل میں آ جائے،
تو وہ بھی کیا ہے لکھی ہوئی شکل میں آ جائے وہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ اب یہ ثمرہ اور نتیجہ ہے کہ وہی اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے کوئی معبود الا ہو مگر وہی ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اور اسی کے لیے صفات کارسازیاں ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، اور حکومت بھی اسی کی ہے، حکومت بھی ساری کی ساری کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مڑ کر بھی تم نے وہاں پر جانا ہے، بھاگ نہیں سکتے ہو، اسی کے سامنے تم نے مڑ کر جانا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اپنی مرضی سے پیدا بھی وہ فرماتا ہے اور اختیار بھی سارا اسی کا ہے، اور سینوں کے بھید بھی وہی جانتا ہے، ظاہری چیزیں بھی وہی جانتا ہے، تو عبادت اور الہ بننے کا بھی مستحق وہی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ کسی مخلوق کے اندر یہ صفات نہیں ہے کہ کوئی پیدا، یہ ناخن جیسی چیز بھی کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کے اندر ایک آیت کریمہ پیش کی گئی ہے، ایک آیت کریمہ لائی گئی ہے کہ اللہ کریم نے اپنے نبی سے اعلان کروایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، کہہ دے میرے اے نبی، ان کو یہ کہہ دو، أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ ان کی کہ جو تمہارے لیے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے، وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ ہی کی ذات ہے جو سب کچھ سننے والی ہے، سب کچھ جاننے والی ہے۔ تو معبود کے لیے ایک یہ بھی صفت ہونی چاہیے کہ وہ نفع اور نقصان کا مالک ہو۔ قرآن مقدس میں کئی مقامات پر یہ بات آئے گی کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہی کی ذات ہے، جیسے دیکھا تھا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر کوئی تکلیف آ گئی تو اس کو سوائے اس کے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اسباب تم اختیار کرو گے، ان اسباب میں شفا بھی اللہ ہی ڈالیں گے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اس نے تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر دیا کہ وہ تمہیں نفع دے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کے اس فضل کو کوئی پھر روک نہیں سکتا، ریجیکٹ نہیں کر سکتا۔ جب اللہ کا جب ارادہ ہو گیا تمہیں نفع دینے کا، پھر اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کو نہ نفع ملے۔ تو اپنا عقیدہ انسان ٹھیک رکھے کہ میرے اوپر مشکلیں اللہ ہی کی طرف سے آئی ہیں اور ان مشکلوں کو اللہ ہی دور کریں گے۔ اب ان مشکلوں کو دور کرنے کے لیے اس نے کیا کرنا ہے، جیسے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، ہم نے دعائیں پڑھنی ہیں، استغفار کرنا ہے، صدقہ دینا ہے، نیک لوگوں سے دعائیں کروانی ہیں، یہ ہمیں سنت اسوہ حسنہ سے سکھائی گئی چیزیں ہیں کہ ہم ان مشکلوں سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ جو ہے یہ مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے۔ آگے فرمایا لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ سورہ طٰہٰ کے اندر یہ آیت ہے، اور اس آیت کریمہ میں کیا ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اور جو ان کے درمیان ہے، اب زمین اور آسمان کے درمیان میں یہ ناسا والے کیا کچھ نکال رہے ہیں خوردبینیں اور دیکھ رہے ہیں، یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ وما تحت الثریٰ، اور نیچے زمین کی تہ تک جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر اونچا بات کر کے آپ کوئی بولو گے تو فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو بے شک وہ اللہ کی ذات بہت مخفی چیزوں کو اور بہت آہستہ چیزوں کو بھی کیا ہے جاننے والی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس کے علاوہ کوئی بھی کارساز نہیں ہے، کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اور اسی کی ہے خوبصورت نام، جو اللہ کے نام ہے یہ خوبصورت نام اللہ کے ہیں، تو اس کے ذریعے کیا کرو، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے لیے خوبصورت نام ہے، فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ سے ان کے ذریعے مانگو۔ تو علماء کرام نے جو عاملین ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، انہوں نے اسماء الحسنہ کے ذریعے جو ذکر و وظائف ہیں وہ اپنی کتابوں میں لکھے ہیں کہ ان کے ذریعے اپنی مشکلوں کا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو کہ تمہاری مشکلیں آسان ہو جائیں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ الہ کو نتیجہ بنا کر بیان کیا گیا ہے ان صفات کے بعد، کہ صفات کیا ہیں، آسمان و زمین کی ملکیت اللہ کی ہے،
جو کچھ اس کے درمیان میں وہ بھی اللہ کا ہے، زمین کی تہ تک جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا ہے، آہستہ اور اونچا جو بولا جاتا ہے وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے، لہذا معبود اور عبادت کے لائق اور الہ بننے کے لائق بھی صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ یہاں تک ہم نے بیان کیا ہے لفظ عبادت کو کیونکہ عبادت کے بارے میں قرآن مقدس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ فاتحہ کے اندر ذکر ہے، اور اسی طرح سورہ زمر میں ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، کہ اس کے لیے پکار کو کیا کرو، خالص کرو۔ دوسرے مقام فرمائے قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہہ دے اے نبی کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں، کہ اس کے لیے بندگی کو کیا کروں، خالص کروں۔ دوسرے مقام پر فرمایا قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي، کہہ دے اے نبی کہ اللہ ہی کی میں عبادت کروں گا۔ یہاں پر بھی دیکھیں اللہ اعبد، یہ اس صورت کے اندر بھی یہ مفعول بھی کو مقدم کیا ہے، آگے عامل فعل ہے اس سے تو مفعول بھی مقدم ہوگا تو حصر کا معنی ہوگا کہ اللہ ہی کی میں عبادت کروں گا، مخلص لہ دینی، کہ میں اپنی عبادت کو اسی کے لیے خالص بنا کر، اپنی بندگی کو اسی کے لیے خالص کر کے، فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ، تمہاری اس کے علاوہ جس کی تم مرضی ہے عبادت کرو، میں تو اللہ ہی سے کروں گا۔ اور سورہ کافرون میں واضح طور پر بیان فرما دیا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، کہہ دے اے میرے نبی اے کفار، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ واضح طور پر کیا ہے، اعلان کروایا ہے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور کروں گا، میں جن کو تم نے معبود بنایا ہے ان کی عبادت نہیں کروں گا۔ آگے ایک مقام پر سورہ زمر میں بیان فرمایا والذین اجتنبوا الطاغوت، وہ جو طاغوت شیطان سے اجتناب کرتے ہیں کہ اس کی عبادت کریں، شیطان کے کہنے پر جو عبادت کرتے ہیں لوگ اس سے وہ بچتے ہیں، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کی طرف وہ رجوع کرتے ہیں، تو لَهُمُ الْبُشْرَى، ان کے لیے کیا ہے، بہت خوشخبری ہے۔ تو یہ قرآن مقدس کے اندر عبادت کو کئی مقام پر اللہ ہی کے ساتھ خاص بیان کیا گیا ہے، تو اس کے اوپر یہ دلائل بیان کیے گئے ہیں کہ ایاک نعبد، کہ ایک مسلمان اور مومن اللہ ہی کی عبادت کرے گا، خوشی میں بھی اللہ ہی کی عبادت کرے گا، غم میں بھی اللہ ہی کی عبادت کرے گا، اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہیں کرے گا۔ اللہ کریم جس طرح چاہتے ہیں اس طرح عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔